نے دونوں الائز یعنی اذربائیجان اور ترکیہ کو انفلوئنس میں لیا ہوگا کہ میں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, کیوں نہ میں اپنے تعلقات کو بہتر کر لوں, اور ان لوگوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے آپ اپنے تعلقات کو بہتر کر لیں بیکاز ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے, اب ہمارے تعلقات ارمینیا سے بہتر ہو چکے ہیں, اب پیس جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو پاکستان نے اس اپرچونٹی کو جانا اور فوراً جو ہے وہ آنکھ ماری ارمینیا کو, اور ارمینیا نے بھی آنکھ مارنے, ارمینیا تو گلے لگانے کو تیار تھا پاکستان کو, اینڈ دیٹس وائی پاکستان کے تعلقات ارمینیا سے بہتر ہوئے ہیں. اس کے بعد دونوں جو فورن منسٹرز ہیں, پاکستان کے فورن منسٹر اور ارمینیا کے فورن منسٹر جو ہیں, انہوں نے ٹویٹس کیے. اگلی آپ کو بات بتاؤں, دیکھیے ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی وہ یہ ہے کہ پاکستان اینڈ ارمینیا ڈو ناٹ ہیو فارمل ڈپلومیٹک ریلیشنز سو فار. دا ریلیشنشپ از characterized by a regional geopolitical rivalry with Pakistan supporting Azerbaijan against Armenia and Armenia is supporting India against Pakistan on Kashmir and also on Nagorno-Karabakh conflict as per the press information department. ابھی دیکھیے اذربائیجان بھارت کو کشمیر پہ سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اذربائیجان اور بھارت کے تعلقات آلریڈی بہت اچھے ہیں. اب پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے بعد اذربائیجان کشمیر کے اوپر اپنی ڈپلومیٹک لائن کو چینج بھی کر سکتا ہے اور ڈپلومیٹک لائن کو ایک طرح سے بیلنس کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, جس سے پاکستان کی ڈپلومیٹک ایک ون بھی ہو سکتی ہے آن کشمیر ایشو. سو دا تھنگ از دیٹ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آپ کو لگیں گی کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی بہت سارے ممالک کو اپروچ کرے گا اور اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کرے گا. آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا, دیکھیے عرب نیوز پہ 2021 میں ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو لیا گیا ارمینیا کے پریزیڈنٹ کا. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اتنا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ کیوں تھا. آپ جب لکھیں گے نا ارمینین پریزیڈنٹ انٹرویو 2021 آن یوٹیوب, آپ کو وہ انٹرویو مل جائے گا, لیکن میں آپ کو اس انٹرویو کی ٹرانسکرپٹ سناتا ہوں وہ تھی کیا. عرب نیوز نے 2021 میں ایک انٹرویو لیا ارمینیا کے پریزیڈنٹ, ان صاحب کا نام تھا ایرمن سکسیسین. ان صاحب کا نام تھا ایرمن سکسیسین. یہ ایک بزرگ آدمی ہے بٹ ہی از اے ویری وائس مین, ہی از اے ویری ویری انٹیلیجنٹ مین. ایرمن سکسیسین 2021 میں عرب نیوز کو انٹرویو دیا جب اینکر پرسن نے پوچھا کہ پاکستان سیمز ٹو ہیو اے ویری کلوز ریلیشنشپ ود اذربائیجان and Turkey on your borders. How does it affect Armenia? اینکر پرسن نے پوچھا ان صاحب سے, جو پریزیڈنٹ تھے اس ٹائم ارمینیا کے, ان صاحب سے پوچھا کہ دیکھیے پاکستان اور کے تعلقات اذربائیجان سے بھی اچھے ہیں اور ترکی سے بھی اچھے ہیں, ہاؤ بیڈلی کتنا برا یہ افیکٹ کرتا ہے ارمینیا کو جب آپ کے بارڈر پہ یہ کنٹریز بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پر یہ جو ایرمن سکسیسین صاحب جو اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے ارمینیا کے, ان صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ ڈپلومیٹک جملہ بولا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت لمبا جواب دیا, اس کا جو 2-3 منٹ کی جو کلپ ہے وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, لیکن میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں, اس ویڈیو کے بعد آپ بے شک دیکھ لیجیے گا. ان صاحب نے کہا کہ it is very badly because again with Pakistan we don't have any diplomatic relationship and to be honest I am trying to build them because I don't came from the concept that if somebody support my enemy or competitor I should talk to him, I should not talk to him. I think one of the reason that Pakistan is close to Azerbaijan and doesn't have any relationship with Armenia, we have our role there is a negative role what's happening. تو ایک طرح سے ارمینیا کے پریزیڈنٹ نے اس ٹائم کہا کہ پاکستان کے تعلقات ارمینیا کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, اس کا برا افیکٹ پڑتا ہے ارمینیا کو کیونکہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے اذربائیجان کو, پاکستان سپورٹ کرتا ہے ڈپلومیٹکلی بھی اور ملیٹریلی بھی ترکیہ کو, جس سے ارمینیا ایک طرح سے سینڈوچ بن جاتا ہے اور آلریڈی ارمینیا ایک بہت ویک کنٹری بنتا جا رہا ہے. تو اس ٹائم ان کے پریزیڈنٹ نے بات کی 2021 میں کہ وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وہ بہتر کریں تاکہ آنے والے ٹائم پہ ارمینیا جو ہے وہ ریجن میں, وہ ساؤتھ کوکسس میں اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھے اور اس کے تعلقات اس کے الائز بھی آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جائیں تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ارمینیا یہ بات کہہ سکے, وہ یہ بات کہنے کا جوگا ہو کہ وہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت سارے الائز بھی ہیں. سو دیٹس وائی ارمینیا یہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات پاکستان سے بہتر ہوں. اگلی بات ان صاحب نے کیا کی, ان صاحب نے اگلی بات کی, the moment you build the relationship with Pakistan having connections exchanges maybe their position towards the Caucasus will be bit different. I think you can always blame the other side but I think you have to look deep inside into your issues and give an opportunity to basically change this relationship. Well, I am thinking how we can do that. Our relationship because Pakistan is not a country that you can ignore. تو انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ارمینیا کو بنانے چاہیے. یہ ارمینیا کے پریزیڈنٹ نے 2021 میں بات کی ہے 4 سال پہلے کہ ارمینیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے because at the end of the day it's very important کہ پاکستان اپنے تعلقات کو نیکسٹ لیول پہ ارمینیا کے ساتھ جائے اور ارمینیا کو اس سے ڈپلومیٹک سپورٹ ملے گی. اور انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان از اے کنٹری یو کین ناٹ اگنور. پاکستان وہ کنٹری ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اگلی بات آپ کو کروں گا,
आगे इन साहब ने कहा कि that complete nonsense of course should try to have a dialogue and see where it takes us, and you don't see any contradiction between a dialogue with Pakistan and good relationship with India. We have a very deep and good historic relations with India. Armenians lived in India for thousands of years. I mean really thousands of years. तो इन साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अर्मेनिया अपने ताल्लुकात को भारत के साथ भी खराब कर दे। इन साहब के कहने का मतलब था कि वो भारत और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करके अर्मेनिया का एक बैलेंस ऑफ पावर का कल्चर लेकर जाना चाहते हैं, बिकॉज हमें पता है कि अर्मेनिया को इंडिया फुली सपोर्ट करता है, डिप्लोमेटिकली भी और कल्चरली भी। तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर अगर अर्मेनिया के हो जाएंगे तो कश्मीर पे जो इस टाइम स्टांस है अर्मेनिया का, वो पाकिस्तान के प्रो हो सकता है और पाकिस्तान को इससे बेनिफिट बिल्कुल हो सकता है। अगली बात आपको करूंगा, देखिए अब इस सारे मामले की इंप्लीकेशंस पे हम जाएंगे, बिकॉज ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्मेनिया अभी रिसेंटली नया ये वाकया हुआ, ये अभी मामलात बड़े ठंडे हैं। अर्मेनिया के ताल्लुकात अजरबैजान से स्टैब्लिश हो चुके हैं, जंग खत्म हो चुकी है, दोनों ममालिक की पीस एकॉर्ड हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बड़ा तगड़ा पीस एकॉर्ड कराया है, एंड वी होप कि आगे आने वाले टाइम पे इस पे जंग ना हो। अब पाकिस्तान और अर्मेनिया, भारत, टर्किया और जो अजरबैजान है, ये सारे ताल्लुकात किस नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पाकिस्तान कि जो अर्मेनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हुए हैं, इस रिलेशनशिप को बनाने में अजरबैजान का और टर्की का बड़ा अहम किरदार है। मैं उसकी वजह बता दूं। देखिए पाकिस्तान ने बगैर टर्की के पूछे, बगैर अजरबैजान के पूछे अपने ताल्लुकात को स्टैब्लिश नहीं किया होगा अर्मेनिया के साथ, बिकॉज अर्मेनिया का हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट भी है। अर्मेनिया का हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट जो है वो इल्जाम लगाता है अर्मेनिया टर्की पे कि टर्की ने ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे जेनोसाइड किया अर्मेनिया पे, और दूसरी तरफ अर्मेनिया कहता है कि अजरबैजान ने मेरा बहुत बड़ा इलाका जो निगोर्नो काराबाग है उसको कैप्चर किया हुआ है, जब तक वो वापस नहीं करेगा मैं इस जंग को खत्म नहीं करूंगा। तो अब वो मामला जो है वो ठंडे पड़ गए हैं। अर्मेनिया का पीस टर्की से भी हो चुका है, अर्मेनिया का जो पीस है वो एक तरह से अजरबैजान के साथ भी हो चुका है। तो अर्मेनिया के लिए बड़ा जरूरी था कि वो नए नए एलाइज को रीजन में ढूंढे, और पाकिस्तान उसको एक वाहिद एलाई मिल चुका है जिसके साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अर्मेनिया बेहतर कर सकता है। तो पाकिस्तान ने भी इस चीज को मौका गनीमत जाना और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश बिल्कुल कर दी है। अगली बात आपको बताऊं, देखिए अब हम बात करेंगे साउथ कॉकेसस की। देखिए अर्मेनिया और अजरबैजान जो है ये साउथ कॉकेसस में बैठते हैं, इनके साथ एक रिवर चलता है, तो ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है। अमेरिका भी अपने इन्फ्लुएंस को इस इलाके में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और चाइना भी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट जो कोल्ड वॉर है, ग्रेट पावर कंपटीशन है चाइना और अमेरिका का, वो आपको